الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبیشہ حدلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، ہم زمانہ جاہلیت میں غیر اللہ کے نام پر ماہ رجب میں جانور ذبح کرتے تھے، اسے کہتے تھے عتیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبحوا للہ تبارک و تعالی، اللہ کے نام پر ذبح کرو، فی ای شہر ما کان وبر اللہ عز وجل واطعموا، کسی بھی مہینے میں جانور ذبح کرو، خاص مہینہ نہیں، کسی بھی مہینے اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو اور کھانا کھلاتے رہو۔ اسلام سے قبل ماہ رجب میں جانور ذبح کرنے کو عتیرہ ذبح کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام پر ذبح کرو، اللہ کے نام پر جانور ذبح ہو لیکن بابے کے نام کا اسے پالا ہو، حرام ہے۔ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، لیکن جانور ہے بابے کے نام کا، میر علی شاہ کے نام کا، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ کسی بھی مہینے میں نیکی کرو، خاص مہینہ کرنا یہ زمانہ جاہلیت کا کام ہے، فلاں مہینے میں کروں گا، کسی بھی مہینے میں کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، جو اللہ کے احکام ہیں اس پر سختی سے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اب جو اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا اس کو کھاؤ، وَأَطْعِمُ، اس کھانے کو کھا سکتے۔ اب ہمارے 12 مہینے ہی ہر جمعرات کو غیر اللہ کے نام پر، پیر عبد القادر جیلانی کے نام پر جو جمعرات کو ختم شریف دی جاتی، پہلے 11ویں ہوتی تھی، پھر 12ویں شروع ہوئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقے میں میں گیا، وہاں بڑا بورڈ لگا ہوا تھا 17ویں شریف۔ میں نے وہاں گاڑی روک کر پوچھا ان سے یہ 17ویں شریف؟ اس نے کہا جیسے 11ویں شریف ایسے 17ویں شریف، یہی جواب تھا۔ تو کوئی 15ویں شریف بھی کر لے گا، جس نے جو کمانا ہے کھانا ہے اسی کے نام پر۔ امام احمد اس حدیث کو لائے ہیں 20,723۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، فرع اور عتیرہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرع اونٹنی اور گائیں، اس کا وہ پہلا بچہ اسے فرع کہتے ہیں، وہ پہلا بچہ جو کافر اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے، پہلا بچہ انسان نہیں کھا سکتے۔ اس اونٹنی نے، اس گائے نے پہلا بچہ دیا شاہ صاحب کے نام کا، وہ ساہیوال کی سرخ گائیں درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے، سبز کپڑا گلے میں ڈلا ہوا، شاہ صاحب کا لنگر پھرتا ہے باقاعدہ۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں تو دن رات پھر کہیں نہ کہیں ان سے ملاقات ہو جاتی۔ وہ جس کا چارہ کھا جائیں، جس کھیت میں داخل ہو جائیں، اسے نہیں روکنا، روکا تو اندر بابا جس کی ہڈیاں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، وہ تمہارا بیڑا غرق کر دے گا۔ یہ عقیدہ ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا۔ یہ تو کافر کرتے تھے، اس کا پہلا بچہ۔ ایسے ہی اب بھی جان بکری خریدی ہے، پہلا بچہ بابے دے نا دا، اب بھی یہ مشرک وہی کام کرتے۔ اور عتیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جو ماہ رجب میں ذبح کرتے تھے اسلام سے قبل لوگ، اس کا نام تھا عتیرہ۔ ماہ رجب آئے گا اس میں ذبح کریں گے۔ فرمایا اسلام میں کوئی شے نہیں، نہ مہینہ، نہ فرع، نہ عتیرہ۔
ماہ رجب میں کوئی اللہ کے نام پہ ذبح کرے کوئی حرج نہیں، ماہ رمضان میں کرے کوئی حرج نہیں، آج کرے کوئی حرج نہیں، کسی دن بھی کرے کوئی حرج نہیں۔ یہ بدھ تو منحوس دن ہوتا ہے، منگل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ سب ان پیروں فقیروں ظالموں نے شریعت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کوئی شے نہیں اسلام کے اندر ایسی۔ پہلا بچہ خود کھا جاؤ، پہلا بچہ اللہ کے نام پر دے دو، گائے کا بچہ پہلا خود ذبح کر کے کھا جاؤ اور اللہ کے نام پر دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں 5473۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی، بعض لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے، ہم نہیں جانتے اس پر اللہ کا نام لیا ہوا ہے کہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا سموا علیہ انتم وکلوا، بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا کرو۔ مسلمان یا اہل کتاب قصائی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ اس نے تکبیر پڑھ کر جانور ذبح کیا ہوا ہوگا۔ اگر شک ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ اب جتنے بھی یہ قصائی ہیں بسم اللہ تو پڑھتے ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے عیسائی تب بھی کھا لو۔ یہ مائی رشمہ کے پاس جو بیٹھا ہوا سنا ہے میں نے کہ وہ عیسائی ہے کہتے ہیں، مجھے کسی ڈاکٹر نے بتلایا کہ میں اس سے مرغی خریدنے گیا تو وہ کرسچن ہے، تو دوسرے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو دوسرے گوشت عیسائی ہمارے مارکیٹ بسم اللہ تو پڑھتے ہیں، کئی بہت اونچی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ذبح کرتے ہیں۔ تو اگر شک ہے کہ اس نے پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی، بے نمازی سا لگتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خود بسم اللہ پڑھ لو اس پر۔ 2057۔ سیدنا ابن عباس، ہاں بات بیچ میں رہ گئی کہ بے نمازی جو ہے نا، بے نمازی اس کا ذبح کیا ہوا، وہ بے نمازی مشرکوں میں آ جاتا ہے، اس کا نہیں کھانا چاہیے، بے نمازی آدمی کا کھانا چاہیے۔ کوشش کریں کوئی ایسا، ہمارے پہلے یہاں مارکیٹ میں ایک قریشی تھے جو جانور ذبح کرتے تھے، باشرہ بھی تھے، نمازی بھی تھے، ہماری مسجد میں نماز پڑھتے، تو میں ڈھونڈ کے ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ اب تو میں جدھر ہی جاتا ہوں ادھر سے بکرا لیا، ذبح کروایا، خود ہی سارا رکھ لیا، تاکہ شک ہی نہ رہے کہ کسی نے بسم اللہ پڑھی ہے یا کوئی ایسا ویسا مسئلہ۔ ایسا ہی کرنا چاہیے، 5-10 نمازی جمع ہوں، ایک بکرا خریدیں، گوشت بنوائیں، تقسیم کر لیں، تاکہ حلال کھایا جائے، حرام سے بچا جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہم وہ جانور تو کھا لیتے ہیں جسے ہم خود ذبح کرتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ قتل کرتا ہے ہم اسے نہیں کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی یہ آیت 118 سے لے کر 121 تک نازل فرمائے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ، ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اور وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ جب اللہ کا نام لے لیا تو پھر وہ حلال۔ اللہ نے پھر یہ آیتیں ہیں 118 سے 121 کا ترجمہ سن لیں۔ بلا شبہ اللہ نے تمہیں ان چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جسے کھانے پر تم مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال۔ اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہر اور چھپے گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو جلد سزا دی جائے گی جو وہ کرتے رہیں۔ اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور
مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ سوال پر اللہ نے آیتیں نازل فرما دی تھی کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جان بوجھ کر کہ نہیں جی میں تو نہیں لیتا، ویسے چھری پھیرتا ہوں، حرام ہے کھانا اس کا۔ جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھانا چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ، آخری بات، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن 2 مینڈے ذبح کرتے، قبلہ رخ لٹا لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک ام محمد و امتی۔ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اس حال میں کہ میں یکسو ہو کر اور مسلمان ہوں اور مشرکین میں سے نہیں۔ یہ دعا ہے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں نماز میں رکوع سجدہ قیام اللہ کے لیے، یہی رکوع سجدہ قیام قبر پر ہو تو نماز اللہ کے لیے نہیں رہی۔ وَنُسُکی، میری قربانی اللہ کے لیے، اور یہی قربانی بابے کے نام پر بھی دے رہے بیکار ہے۔ زندگی اور موت، زندہ رہنا بھی اللہ کے دین کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے۔ اور مجھے اسی کا حکم ہے کہ میں اب پہلا مسلمان ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ یہ تیری توفیق سے اور تیری خاطر ہے، وَلَکَ، تیری خاطر ذبح کر رہا ہوں، خوشنودی تیری حاصل کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے۔ کسی جانور کے بارے میں یہ کہنا فلاں کی طرف سے، والد کی طرف سے قربانی مثال کے طور پر، صدقہ والد کی طرف سے، یہ جائز۔ فلاں کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ حرام ہے، فلاں کی طرف سے جائز ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہم منک ولک و ام محمد و امتی، میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے جائز ہے۔ کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے۔ 15,022 امام احمد حدیث کو لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔